الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ المطففین۔ ویل، بڑی ہلاکت ہے، للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ماپ تول کے علاوہ لین دین کے جتنے بھی دیگر پیمانے ہیں ان کے اندر بھی کمی جو ہے نا تفیف کہلاتی ہے۔ التطفیف، تطفیف کسے کہتے ہیں؟ ماپ تول میں کمی کرنا، مطلب اس کے جتنے بھی پیمانے ہیں اس میں مطلب وہ جو ہمارے ہاں وہ تکڑی بھی آ جاتی ہے، اس میں وہ مشینی والا سلسلہ وہ بھی آ جاتا ہے۔ ہر چیز جتنے بھی پیمانے ہیں ماپ تول کے سارے اس میں آئیں گے۔ ہاں، سارا ہر چیز جو بھی ماپنے والی چیز ہے نا وہ ساری اس کے اندر آئے گی۔ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور یہ نا بڑا ہی فعل جو ہے نا، یہ کمینگی کی انتہا ہے یہ والا فعل۔ یعنی ایسا انسان جو کہ اپنی بظاہر بڑی چوری کے پکڑے جانے کے ڈر سے چھوٹی چھوٹی چوریاں کر رہا ہے، ایسی چوریاں۔ اب ایک ایسا انسان جو کہ صرف تھوڑی سی چیز کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا جائے، مطلب مثال کے طور پر کلو کی بجائے اگر وہ جناب کلو سے تھوڑا سا کم، ایک سٹانک کی کم دے رہا ہے، مثال دو ہوتے ہیں، ایک سٹانک کم دے رہا ہے، وہ صرف ایک سٹانک کی وجہ سے وہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ کتنی عجیب بات۔ اب یہ کتنی فیل کی اس کی کمینگی کی انتہا ہے کہ پورا اگر وہ پورا دے دیتا پھر بھی اس کو کوئی اتنا خاص نقصان نہیں ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو اور برکت دینی تھی، لیکن اتنا مطلب اس کی یہ کہہ لیں کہ بھئی بے حسی اور کمینگی ہے کہ وہ بندہ اتنا تھوڑا سا تھوڑی سی چوری کر کے بھی پھر بھی جو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا مطلب اس کی ایک اور مثال بھی آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ جا رہا ہے تو راستے میں اگر 10 روپے پڑے ہیں تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کیوں یار؟ یہ جو میرا پیر سو گیا، پیر نہیں سوتا، ایمان سو گیا اصل۔ تو ایک 10 روپے کی وجہ سے اپنا ایمان خراب کر لیتا۔ اب آپ تصور میں جائیں کہ بندہ صرف 10 روپے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہو، کیا اوقات ہے 10 روپے کی؟ 10 کو چھوڑے 100 کی کیا اوقات؟ صرف بندہ تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ ہلاکت جو ہے یہ آخرت میں تو اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ آخرت میں جو اس کا ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے ہلاکت ہو جاتی۔ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے قحط سالیوں کے اندر، سخت مشقت کے اندر اور حکمرانوں کے ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حکمرانوں کا ظلم اس قوم کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ اصل یعنی کہ مطلب خود لوگ صحیح نہیں ہوتے ہیں تو گلا حکمرانہ نو۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اکتالو، ماپ کر لیتے ہیں نا، جب خود کسی سے ماپ کر لے رہے ہوتے ہیں کوئی چیز، علی الناس، لوگوں پر، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں۔ جو کسی کو چیز لینی ہے نا تو پوری پوری لینی ہے، کرید کے اتنے تھلے دیکھنا ہے، کنڈا پورا ہی ہے نا، تھلے وٹا تو نہیں پیا، پورا پورا دھیان نہ لینا ہے۔ لیکن جو خود دینا ہے تو پھر وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب كَالُوهُمْ، ان کو ماپ کر دیتا ہے، أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا انہیں تول کر دیتے ہیں، يُخْسِرُونَ، تو کمی کرتے ہیں۔ ماپ کر دینا یا تول کر دینا پھر اس میں کمی، یعنی خود جب لینا تو پورا پورا، لیکن کسی کو دینا تو کمی کر کے دینا۔ الا، خبردار، یظن، الا، کیا نہیں، یظن، یہ لوگ یقین رکھتے، اولئک، انہم مبعوثون، کہ بے شک ان کو اٹھایا جانا ہے۔ یعنی یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو قیامت میں اٹھنا بھی ہے، ان کا حساب و کتاب ہونا ہے، ان سے پوچھا جانا ہے، ان کے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے، ہر چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کو پھر بھی یہ پتہ نہیں ہے۔ الا یظن، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، اولئک، کہ انہم مبعوثون، کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایسے دن کے لیے جو کہ بہت بڑا ہے، لیوم، ایسے دن کے لیے، عظیم، جو بہت بڑا ہے۔ اب وہ بہت بڑا اپنے وقت کے لحاظ سے بھی ہے، ٹائم کے لحاظ سے بھی ہے، 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا پہلا دن۔
اب وہ ٹائم کے لحاظ سے بھی بڑا لمبا ہے، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سورج قیامت والے دن اتنا قریب ہو جائے گا لوگوں کے کہ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ 1 میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں، اب ہزاروں نہیں لاکھوں کی میلوں کی دور سورج ہے دنیا زمین سے، تو اتنی تپش ہے، آپ آج بھی بہت انتہائی شدید گرمی تھی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ تو جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تب کیا بنے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ قیامت کے دن کا منظر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق وہ پسینے میں ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آدھے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ اس دن اگر کسی بندے کو ہلاکت میں ڈال دیا گیا یا کسی بندے کی بربادی اس دن ہو گئی، وہ بندہ تو گیا۔ تو یہ ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے جو ماپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں، ویل ہلاکت ہے، للمطففین ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ اذا اکتالوا جب وہ ماپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا اور جب کالوہم ان کو ماپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم او یا وزنوہم ان کو تول کر دیتے ہیں، یکسرون تو کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک الا کیا نہیں، یظن یقین رکھتے، اولئک یہ لوگ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، انہم کہ بے شک وہ مبعوثون اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم ایسے دن کے لیے، عظیم جو کہ بہت بڑا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، کتاب الفجاری نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ، لفی سجین یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہوگا۔ ایک دائمی سخت قید والا دفتر، یعنی وہ کتاب سخت قیدی والی جو قید والی کتاب ہے، دفتر ہے، اس کے اندر ان کا نام اعمال نامہ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ سجین جو ہے یہ سجنون سے مبالغہ، سجنون کہتے ہیں قید خانے کو۔ حدیث آتی ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی سجن کا معنی قید خانہ ہوتا ہے، تو سجین سخت قید خانہ جو ہے، سخت قید خانے والا دفتر جو ہے وہاں پہ، یعنی یہ دائمی سخت قید، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے نام ہیں اور ان کے اعمال محفوظ ہیں، کیونکہ آگے خود اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراکا اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ ما سجین، کہ وہ سجین کیا ہے، سجین سے مراد سخت قید والا دفتر کیا ہے، کتابن وہ ایک کتاب ہے، مرقوم واضح لکھی گئی، یعنی اس کتاب کے اندر گنہگار جتنے بھی لوگ ہیں نا، سخت قید میں رہنے والے جو ہیں، ان کے سب کے نام اور اعمال جو ہے نا وہ محفوظ ہیں، کون کون سے لوگ جو ہیں وہ سخت قید میں رکھے جائیں گے اور رہنے والے ہیں۔ ویلن بڑی ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب بات چل رہی تھی ماپ تول میں کمی کرنے والوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی مراد یہ ہے کہ جو اصل میں ماپ تول میں کمی کرتے ہیں نا، وہ اصل میں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلانے کی وجہ سے ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اگر ان کو قیامت کے دن کا یقین ہونا کہ ہم نے اٹھنا ہے اور ہمارے صاحب ہونا ہے، کبھی ماپ تول میں کمی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو در حقیقت وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، تو جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ الذین وہ لوگ، یکذبون جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین جزا کے دن کو،
ٹھیک ہے. وما یکذب بہ، وما اور نہیں، یکذب بہ اسے کوئی جٹلاتا، الا مگر کل معتد ہر وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا ہے، تجاوز کرنے والا ہے، اسیم سخت گنہگار. یعنی قیامت کے دن کو جٹلانے والے دو ہی شخص ہو سکتے ہیں، حد سے بڑھنے والا اور سخت گنہگار. جو بھی ایسا ہے وہ قیامت کے دن کو جٹلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن جٹلانے کے کئی طریقہ کار، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان ماپ تول میں کمی کرے، گناہوں میں آگے سے آگے بڑھتا جائے. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن کو جٹلانے والی بات. جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے ایک دن اٹھنا ہے اور میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا. اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، جب اس پر یعنی اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، اساطیر یہ کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی. وہ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں. کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا، رانا کا معنی زنگ بن کر چھا گیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ جناب ان کو حق سمجھ نہیں آیا، یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے، یا پھر حق کی ان کو سمجھ نہیں آئی. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چھا گیا ہوا ہے. رانا علی قلوبہم زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر، ما وہ چیز، کانو یکسبون جو یہ کمایا کرتے تھے. جو ان کی بدعمالیاں ہیں نا، جو ان کے گناہ ہیں، وہ ان پر زنگ بن کر چھا گئے ہوئے ہیں. ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اب ان کو کوئی بھی حق سمجھ آنے والا نہیں. مطلب جب انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا شروع کر دے، اس کو بالکل بھی نہ سمجھے اور نافرمانیوں پر تلا رہے، تو اس کو پھر حق سمجھ نہیں آتا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں. تو اگر وہ گناہ سے توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے، گناہ کرتا جائے، تو وہ نقطہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور آہستہ 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 وہ پورے دل پر غالب آ جاتا ہے. جب پورے دل پر غالب آتا ہے تو پوری اس انسان کو عبادت کرنے کی لذت نہیں آتی، نہ اس کا مزہ آتا ہے، نہ اس کا دل کرتا ہے عبادت کرنے کا. کیوں؟ دل مردہ ہو چکا ہے، دل زنگ آلود ہو چکا ہے اس وجہ سے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلے لوگوں کی نشانی، پہلے لوگوں کی کہانیاں اور یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. اور آج کل کے جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جب ان کو کوئی حدیث سنائی جاتی ہے تو وہ اگر مطلب عقل میں آنے والی نہیں ہے تو کہتے ہیں جی ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل نہیں مانتی. کیسے مان لیں؟ ہمیں لوجک بتائی جائے، ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیسے ہے، یہ کس طرح ہوا، یہ کیسے ہوا. حتیٰ کہ کئی بڑی بڑی واضح احادیث کا انکار صرف اس بنیاد پہ کر دیتے ہیں کہ لوجک نہیں ہے جی، کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی جی، عقل کے مطابق نہیں ہے جی. ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. تو کیا ہے؟ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل کے مطابق ہوگی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں. فرمایا کہ ران علی قلوبہم ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے. کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون حجاب میں ہوں گے. یقیناً وہ حجاب میں ہوں گے، یعنی وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ان کی، اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل بھی ان کی نظر نہیں پڑے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار صرف مومنوں کو کروائیں گے. اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف مومن کریں گے، کافر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے وہ حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت مومنوں کے لیے ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے نا، اے مومنو، اے میرے بندو،
جنتیوں میں نے تمہیں ہر نعمت دے دی، بتاؤ کوئی کمی ہے؟ کہنے لگے جی کوئی کمی نہیں، ہمیں ہر نعمت مل گئی ہے، جنت میں ہر چیز ہمیں مل گئی ہے، جو خواہش کرتے ہیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہر چیز ہمیں مل گئی، ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر نعمت میں ہمیں مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی ابھی ایک اور نعمت ہے جو میں تم لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، بلکہ دو ایسی چیزیں دینا چاہتا ہوں جو میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی، اور آپ تم لوگوں کو نہیں دی کبھی، اور آج وہ چیزیں میں دے کے تم لوگوں کو خوش کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ جنتی کہیں گے کہ ہم پہلے بڑے خوش ہیں، ہر نعمت ہمیں مل چکی ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کے بعد میں تم لوگوں پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج راضی ہو چکا ہوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور دوسری کیا ہے کہ آج میں تم لوگوں کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دو نعمتیں اس وقت مومنوں کو دیں گے۔ تو یہ دیدار جو ہے یہ صرف مومنوں کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو سارے مومن ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند آسانی سے دکھائی دے جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو کافروں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون یقیناً حجاب میں ہوں گے، ثم پھر اگلی دوسری سزا، انہم بے شک وہ، لصالو یقیناً داخل ہونے والے ہیں، الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی پہلی سزا یہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، دوسری سزا ہوگی کہ ان کو پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ثم پھر یقال کہا جائے گا، جب ان کو داخل کر دیا جائے گا جہنم میں، داخل کرنے کے بعد ان کو کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہی ہے، کن تم تھے، بھی اس کو، تکذبون جھٹلایا کرتے، یہ وہی ہے جس کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کے بارے میں تم کہتے تھے ہم کبھی ادھر نہیں آئیں گے، یہودی کہتے تھے نا، ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے، عجیب ہمیشہ جنت جانا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر ہی رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم کبھی دوزخ میں چلے بھی گئے نا تو ایک دو دن جاواں کے بعد ابھی نکل آنا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جہنم بنی ہے مسلمانوں واسطے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، عیسائی کہتے تھے ہم نے جنت میں جانا ہے، یہودی کہتے ہیں ہم نے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی جہنم میں نہیں آنا۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب الابراری نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لفی علیین یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا، جتنے بھی نافرمانوں کی بات پیچھے ہوئی ہے، جو سزا ان نافرمانوں کی ہے وہ نیک لوگوں کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حال نیک لوگوں کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے یہ کلا لے کر آئیں اور کہا ان کتاب الابراری، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ، ابرار یہ نیک لوگوں کو کہتے ہیں، لفی علیین یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہوگا۔ علیین یہ علو سے ہے، علو بلندی کو کہتے ہیں نا، علو تو عالی، عالی بھی بلندی کو، علو تو علیین اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ نیک لوگوں کے نام جو ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے۔ وما ادراک، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا، ما علیون کہ وہ بہت ہی اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے۔ یہ علیون کیا چیز ہے؟ کتاب، ایک کتاب ہے، مرقوم واضح لکھی ہوئی، جس طرح پیچھے سجین آیا تھا، یہ علیون، سجین جو ہے وہ نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ دفتر ہے، اور یہ نیک لوگوں کا۔ یشہدہ، اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، المقربون، مقرب قریب ترین۔ اب اس سے مراد بعض مفسرین نے فرشتے لیے ہیں کہ مقرب فرشتے جو ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے وہ ارد گرد موجود رہتے ہیں ہمیشہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں سے مقرب سے مراد یہ لوگ ہیں، نیک لوگ مراد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ترین لوگ، وہ اس یہاں پہ حاضر رہتے ہیں۔ یشہدہ، اس کے بعد حاضر رہتے ہیں، المقربون، مقرب ترین فرشتے،
ان الابرار بے شک نیک لوگ لفی نعیم یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، بڑی نعمت میں ہوں گے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر وہ نیک لوگوں کو نا ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کبھی دوزخیوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، کبھی جناب اپنے ساری نعمتوں کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ علی الارائک تختوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے سارے منظروں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف تو پہچان لے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نظرہ کہتے ہیں تازگی کو، النعیم نعمتوں کی، نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں سے عیاں ہوگی، واضح ہوگی۔ جس طرح کوئی خوش باش بندہ ہو نا تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا، تو ہاں جی خوشی، تو یہ یعنی یہ صاحب آسائش لوگ ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نو تسی پنجابی چ لوگ کھاندے پیندے کر دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر یہ جنتیوں کے چہروں سے بھی یہ چیز واضح ہوگی۔ تعریف تو پہچان لے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم نعمت کی تازگی کو۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، کتاب الابراری نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لفی علیین یقیناً بہت ہی اونچے لوگوں کے دفتر میں ہے۔ وما ادراک اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا، ما علیون کہ وہ اونچے لوگوں کا دفتر کیا ہے۔ کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم واضح لکھی ہوئی، یشہدہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، المقربون مقرب فرشتے۔ ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تعرف تو پہچان لے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم نعمت کی تازگی کو۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون یہ جنتیوں کا بیان چل رہا ہے نا، یسقون اللہ فرماتے ہیں یسقون پلائے جائیں گے وہ، یعنی وہ جنتی پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، رحیق شراب سے، مختوم ایسی شراب جس پر مہر لگائی گئی، مختوم مہر لگائی ہوئی شراب سے وہ جنتی پلائے جائیں گے، یعنی خالص شراب جس میں بالکل بھی کھوٹ نہ ہو اور جس میں نشہ بھی نہ ہو۔ جنتیوں کے لیے شراب وہ ہوگی جس میں نشہ بالکل بھی نہیں ہوگا اور خالص شراب ہوگی۔ اگرچہ جنت کے اندر شراب کی نہریں موجود ہیں، جس طرح قرآن کریم میں آتا نا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنتیوں کے لیے نہریں ہوں گی شراب کی، لیکن یہ ایک خاص قسم کی شراب ہے، جس طرح کچھ اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اے کمپنی دی شاید یا لوکل ہے، تو ویسے تو وہ ہر چیز ہی اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک اسپیشل چیز مقرب بندوں کے لیے جو ہے نا مہر لگائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اپنے مقربین کے لیے رکھی ہے۔ یسقون وہ پلائے جائیں گے، من رحیق ایسی خالص شراب سے، مختوم جس پر مہر لگی ہوئی ہے، ختامہ مسک اس کی مہر کستوری ہوگی، کستوری اس کی مہر۔ بعض نے نا اس کا مہر کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس کو پیتے وقت نا آخر پہ کستوری کی خوشبو آئے گی، آخر والا جب گھونٹ پیئیں گے نا اس میں کستوری کی خوشبو آئے گی، بعض نے یہ معنی بھی بیان کیا۔ ختامہ مسک اس کی مہر کستوری ہوگی، وفی ذالک اور اسی کو حاصل کرنے میں، فلیتنافس لازم ہے کہ لوگ آپس میں مقابلہ کریں، المتنافسون جو مقابلہ کرنے والے ہیں، مقابلہ کرنے والے اسی کو حاصل کرنے میں مقابلہ کریں، یہ ہے اصل مقابلہ کرنے والی چیزیں۔ ہمارے ہاں بڑے مقابلے ہوتے ہیں لیکن اصل مقابلہ ان چیزوں میں ہونا چاہیے کہ کون جو ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کو حاصل کرتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں مقابلہ کرو، اس کی یہ چیز اصل مقابلہ کرنے والی۔
وفی ذالک، اور اسی کو حاصل کرنے میں فلیتنافس، ان لوگوں پر مقابلہ کرنا لازم ہے، المتنافسون، جو کسی چیز کو حاصل کرنے میں مقابلہ کرنے والے، ومزاجہ، اور اس کی ملاوٹ، من تسنیم، تسنیم سے ہوگی، تسنیم، تسنیم جو ہے نا یہ جنت کے اندر ایک چشمے کا نام ہے جو اوپر سے ان کے اوپر گرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس چشمے کو اس شراب میں ملا کر پئیں گے، اور مزاج ہو، اور اس کی ملاوٹ ہوگی من تسنیم، تسنیم سے، امیزش جو ہوگی نا اس میں ہوگی، عینن، وہ تسنیم کیا ہے؟ ایک چشمہ، عین کہتے ہیں چشمے کو، عینن وہ ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بہا اس چشمے سے، المقربون قریب لوگ، مقرب ترین لوگ جو ہیں وہ اس چشمے سے پئیں گے، یعنی یہ چشمہ کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے لیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے جرم کیے، کانو وہ تھے، من الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون ہنسا کرتے تھے، یعنی ایمان والوں کو دیکھ کر یہ جو جرم والے ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ویکھیا نا کسی دی شلوار ہوتے ہے تو پانی جو ننگ گیا ہے نکے برا دی پائی ہو فلدان کر دیں ویلیا تو مکھیاں مارن ڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ مذاق کیا کرتے تھے، تو جو مجرم ہوں گے وہ کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں کو مذاق کیا کرتے تھے، تو قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ پھر یہ جنتی لوگ پھر یہ ان کو مذاق کریں گے، ادھر جنت میں جا کے جہنمیوں کو پھر مذاق کریں گے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا اور جب وہ گزرتے تھے، مرو گزرتے تھے، بہم ان کے پاس سے، یتغامزون تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، غمز کہتے ہیں آنکھ سے اشارہ کرنے کو، یتغامزون ایک دوسرے کو ایسے اجان ڈیا ہی ہوئی ہو، یعنی آنکھوں سے اشار کر کے کسی کو تذلیل کرنا کسی کی، تو یہ جو مجرم ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کی نشانی بیان کیا کہ یہ اہل ایمان کو جو ہے نا وہ آنکھوں سے اشارے کے ساتھ ذلیل کرتے ہیں، وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ واپس آتے ہیں، اِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کے پاس، انقلبوا فَكِهِينَ تو واپس آتے ہیں خوش گپیاں کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، ہنساتے ہوئے، کسی نے اسی اج بڑا بڑا مارکا مار کے آئے ہیں، فلانے نے مذاق کر کے آئے، فلانے نے مذاق کر کے آئے، کر کے آئے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو بڑا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب انہیں دیکھتے، قالو کہتے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بلا شبہ یہی لوگ ہیں گمراہ، یعنی ایمان والوں کو دیکھ کر مجرم کیا کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو گمراہ ہیں، یعنی جس طرح کافر تھے نا مسلمانوں کو دیکھ کے، جب مسلمان صدقہ و خیرات کرتے، اللہ کی توحید پر عمل کرتے، عبادت کرتے تو کہتے انہوں نے کی ہویا یہ اس دنیا کو چھوڑ کے جہاں پہ عیش و عشرت کرنی چاہیے، جہاں پہ خوشی منانی چاہیے، اس دنیا کو چھوڑ کے ایسی دنیا پر یقین کر رہے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے، آخرت کی بات کرتے تھے نا کہ آخرت جس کا انسان کو ذرہ برابر علم نہیں ہے اور یقین نہیں ہے کہ وہ آنی ہے کہ نہیں آنی، اس پر اپنے یقین رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے پاگل ہیں یہ کافر مسلمانوں کو یہ تانا دیا کرتے تھے، لو جی ان کو کیا پتا ہے، جس جہان میں آپ موجود ہیں اس جہان میں آپ موجے مارے تو اس کا تو آپ کو پتہ ہے نا، اس کے بعد آپ موقع بھی ہے، تو اس کی موجیں چھوڑ کے، اس کی خوشیاں چھوڑ کے یقین کس پر ہے؟ آخرت پر، لو نمی ویل، اس طرح مذاق کرتے تھے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب ان کو دیکھتے تو کہتے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بے شک یہ لوگ تو یقیناً گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا أُرْسِلُوا حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کر، مطلب یہ اس طرح نگہبان بنے پھرتے ہیں مسلمانوں کے، مومنوں کے، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا وہ دھیان رکھتے ہیں مکمل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں اور مجرموں کو نگہبان بنا کے بھیجا گیا، وما ارسلوا علیہم حافظین ان کو اس وجہ سے نہیں بھیجا گیا کہ یہ مسلمانوں پر یا اہل ایمان پر نگہبانی کریں، نگرانی کریں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا پس آج کے دن، یہ ہے وہ کہ ایمان والے جو ہیں، فَالْيَوْمَ پس آج، الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، من الکفاری یہ کافروں سے، یضحکون ہنس رہے ہیں،
یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایمان والے کافروں کے اوپر مذاق کریں گے، کافروں کو دیکھ کے ہنسیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی قیامت والے دن معاملہ جو ہے نا وہ الٹ ہو جائے گا، اہل ایمان کفار پر ہنستے ہوں گے، اور یہ کہ یہ لوگ کس درجے احمق تھے کہ خود گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے تھے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار، کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا ما اس چیز کا کانوا یفعلون جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے ان کا انہیں بدلہ دیا گیا۔ یہ سوال بھی کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ یسقون، یہ جنتی لوگ جو ہیں یہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، ایسی خالص شراب سے جو کہ مہر لگی ہوئی ہے جس پر، ختامہ مسک، اس کی مہر کستوری ہے، وفی ذالک، اور اسی شراب کو حاصل کرنے میں، فلیتنافس، کہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ مقابلہ کریں آپس میں، المتنافسون، وہ لوگ جو کسی چیز میں مقابلہ کرنے والے، ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی ملاوٹ، ومزاجہ، اور اس کی ملاوٹ ہے، من تسنیم، تسنیم سے ہے۔ تسنیم کیا ہے؟ عینن، جو کہ ایک چشمہ ہے، یشربو، پیتے ہیں، بہا، اس چشمے سے، المقربون، مقرب ترین لوگ، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین، کانوا وہ تھے، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یضحکون، ہنسا کرتے تھے، یعنی ایمان والوں کے اوپر وہ ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ واپس آتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس، انقلبوا فَكِهِينَ، تو خوش گپیاں کرتے ہوئے واپس آتے تھے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ ان کو دیکھتے، قالوا، تو کہا کرتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، إِنَّ، بے شک، هَؤُلَاء، یہ لوگ، لَضَالُّونَ، یقیناً گمراہ ہیں، یعنی ایمان والوں کو دیکھ کر کافر کہا کرتے تھے کہ یہ گمراہ ہے، وَمَا أُرْسِلُوا، حالانکہ نہیں یہ کافر بھیجے گئے، علیہم، ان مسلمانوں پر، حافظین، نگہبان بنا کر، ان کو نگرانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ، پس آج کے دن وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، کافروں پر ہنس رہے ہیں، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار، کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا ما اس چیز کا، کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔